ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. في مقام آخر قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت و پیار کے ساتھ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد مالک کائنات آقا دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محتشم، ماہ رجب المرجب کی آج غالباً 9 تاریخ ہے. اسی ماہ مقدس میں حرمت والے مہینے کے اندر اس کی 13 تاریخ کو مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا حیدر کرار شہر بطول داماد رسول اور اخی رسول حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت ہے. اسی مناسبت کے لحاظ سے آج کے جمعہ المبارک کے موقع پر ہم مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی فضائل اور آپ کی جرأت و شجاعت کا ذکر کریں گے. رب کائنات ہمیں اپنے محبوب کے اس عظیم صحابی اور اہل بیت میں سے ایک چشم و چراغ اور ساری نسل سادات کے بانی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کا ذکر خیر ہمیشہ کرتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. یہاں پر گفتگو کے آغاز سے پہلے ابتدائی میں یہ بات کہنا مناسب سمجھوں گا کہ ہم نے اس سے قبل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور مقام پر بھی لگاتار 3 جمعے گفتگو کی تھی.
علی مرتضی شیخ خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا دن آ رہا ہے، تو آج ہم آپ کے کمالات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ایک ہوتی ہے فضیلت اور ایک ہے افضلیت۔ اس بات کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ فضیلت اور چیز کا نام ہے اور افضلیت اور چیز کا نام ہے۔ بعض لوگوں کو فضیلت اور افضلیت کی سمجھ نہیں ہوتی، جب وہ مولا علی شیر خدا کا ذکر سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں معاذ اللہ، انہوں نے مولا علی شیر خدا کے ذکر کو اتنا بڑھا چڑھا کے بیان کیا، یہ تو سیدنا صدیق اکبر سے بھی اوپر لے گئے۔ ایسی بات نہیں، فضیلت اور چیز ہے، افضلیت اور چیز ہے۔ فضیلت حضور کے سارے صحابہ کی ہے، وقتاً فوقتاً جزوی فضیلت ہر صحابی کو دوسرے صحابی پر حاصل ہے، اور جو کلی فضیلت ہے، جو افضلیت ہے، وہ وہی ہے جو جمہور اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ افضلیت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے نمبر پر، وہی جو ترتیب خلافت ہے، وہی ترتیب افضلیت ہے۔ تو علی مرتضی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور آپ کی فضیلت کو بیان کریں گے۔ ہر صحابی کی فضیلت کا جب موقع آئے اسے اس انداز میں بیان کریں کہ لگے کہ اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں، سب کچھ یہ ہی ہے۔ ان کی فضیلت اور شان میں ڈوب کر ان کا مقام بیان کرنا چاہیے، پھر بھی ان کی شان اور مقام کا حق ادا نہیں ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھے، فقہ حنبلیہ کے بانی، خود شہنشاہ ولایت سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ جس امام کے مقلد ہیں وہ امام احمد بن حنبل ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے تمام تر صحابہ میں، کل اصحاب پیغمبر میں سے جس صحابی کی شان میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سب سے زیادہ حدیثیں آئی ہیں اس کا نام علی المرتضی۔ جس صحابی کی شان میں سب سے زیادہ حدیثیں وارد ہوئی ہیں اس کا نام علی المرتضی شیر خدا ہے۔ اور سب سے زیادہ کتنی حدیثیں آئی ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5000 سے زائد حدیثیں، آج لوگوں نے 2-3 حدیثیں صرف یاد کی ہوئی ہیں مولا علی کی شان میں، اور کہتے پھر رہے مولا علی ہمارے ہیں۔ آنکھیں کھولو، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ 5000 سے زائد حدیث مصطفیٰ صرف مولا علی کی شان میں ہے۔ مولا علی کی شان یہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حضور علیہ السلام کے چاچا کے بیٹے مفسر قرآن صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی 300 سے زائد آیات کریمہ مولا علی کی شان میں آئی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، صحابی رسول کہہ رہے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 300 سے زائد قرآنی آیات جو ہیں وہ مولا علی شیر خدا کی شان میں اتری۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں قرآن مجید میں جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ آتا ہے اس آیت کا مصداق اور مصدر جو ہے وہ مولا علی کی ذات ہوتی ہے۔ یہ صحابی رسول کا عقیدہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ وجہ ہے کہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ محقق علی الاطلاق آپ فرماتے ہیں کہ کائنات عالم کے اندر حضور علیہ السلام کی ذات کے بعد
اس ساری کائنات میں جو سب سے بڑا عالم ہے اس کا نام علی المرتضیٰ شیر خدا، سب سے بڑا عالم جس کے سامنے بڑے سے بڑے مقدمے آ جائیں اور بڑے سے بڑے فیصلے آ جائیں، جن گتھیوں کو انسان کی عقل صدیوں تک سلجھا نہ سکی، مولا علی کے سامنے آئے تو آپ نے چٹکی میں حل فرما دیا۔ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی محقق اطلاق فرما رہے ہیں کہ کائنات عالم میں حضور کے بعد سب سے بڑے عالم مولا علی شیر خدا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سیدنا صدیق اکبر سے افضل ہو گئے، نہیں، یہ علم میں شان ہے آپ کی، اور یہ ماننا پڑے گا کہ علمی میدان میں علم کے اعتبار سے حضور کے بعد سب سے بڑے عالم مولا علی شیر خدا ہے۔ حضور نے کہا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابھا، اور علی اس شہر کے دروازہ، علم کے شہر کا دروازہ حضور نے مولا علی کو بنایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کتنے جلیل القدر صحابی ہیں حضور علیہ السلام کے، خلیفہ ثانی، خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لولا علی لہلک عمر، اگر علی موجود نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ سیدنا فاروق اعظم کہا کرتے تھے اگر علی نہ ہوتے تو لولا علی لہلک عمر، علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ شان اور یہ مقام ہے تاجدار عطا حیدر کرار کی، مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ جو شان آپ کی ہے اس شان اور مقام کو بیان کرنے کا حق بھی ادا کرنا چاہیے۔ آج ہمارے ہاں اگر اہل بیت کی شان بیان کی جائے یا اہل بیت میں سے کسی چشم و چراغ کا مقام اور شان احادیث اور قرآن سے حق بیان کیا جائے تو لوگ لیبل لگا دیتے شاید یہ دوسری جانب چلے گے، نہیں، حق یہی ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پاک سے اتنی شان بیان ہوئی کہ حضور کی 5000 سے زائد حدیثوں میں مولا علی کی فضیلت ہے، تو ہم اس ہستی کی شان بیان کیوں نہ کریں؟ بہرحال عقیدہ اور نظریہ ہمارا وہی ہے جو جمہور اہل سنت کا ہے کہ خلافت والی ترتیب ہی ان کی افضلیت کی ترتیب ہے۔ پہلے نمبر پر سیدنا صدیق اکبر ہے، دوسرے پر سیدنا فاروق اعظم ہے، تیسرے پہ سیدنا عثمان غنی ہے، اور چوتھے پہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کریم ہے۔ فضیلت سب کی اپنی اپنی جگہ پر ہے۔ علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت کی طرف چلے۔ آپ کی والدہ محترمہ جو حضور علیہ السلام کی سگی چاچی ہیں، جن کا نام ہے فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، جو ایمان لائی تھی، حضور کی صحابیہ بھی بنی تھی۔ آپ کے والد محترم حضور کے سگے چاچا ہیں، جنہوں نے آپ کے دادا کے انتقال کے بعد حضور علیہ السلام کی تربیت اور پرورش کا ذمہ اٹھایا، حضرت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت سے پہلے آپ کے القابات کی سماعت کریں جو بارگاہ رسالت معاد سے آپ کو القابات عطا ہوئے۔ سر فہرست القابات میں سے سب سے پہلا لقب جو آپ کو عطا ہوا وہ اسد اللہ۔ اسد اللہ کا معنی ہے اللہ کا شیر، خدا کا شیر، آپ خدا کے شیر تھے۔ ایک لقب آپ کا مرتضیٰ، علی المرتضیٰ۔ مرتضیٰ کا معنی ہے چنا ہوا، جس کا انتخاب رب نے بھی کیا، رب کے رسول نے بھی کیا۔ آپ کا ایک لقب ہے کرار۔ کرار کا معنی ہوتا ہے پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والا۔ آپ اپنے دشمن پہ پلٹ پلٹ کے وار کیا کرتے تھے۔ ایک لقب ہے شیر خدا، ایک لقب ہے حیدر۔ حیدر کا معنی ہے اپنے دشمن کو چیر پھاڑ کے رکھ دینے والا۔ ایک لقب آپ کا مشکل کشا، بڑی سے بڑی مشکلیں اور پیچیدہ مسائل آپ چٹکی میں حل کر دیا کرتے تھے۔
پھر آپ کی کنیت، دو کنیتوں سے آپ مشہور ہوئے. آپ کی ایک کنیت ابو الحسن ہے اور دوسری کنیت آپ کی ابو تراب ہے جو بارگاہ رسالت معاذ سے عطا ہو. علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ عام الفیل کے 30 سالوں کے بعد مکہ المکرمہ میں خدا کے گھر میں جمعہ المبارک کے دن پیدا ہوئے. عام الفیل کے 30 سال بعد. یہ عام الفیل کیا ہے؟ عام الفیل کہتے ہیں ہاتھیوں والے واقعے کو. جب ابرہا کافر ہاتھیوں لے کر کعبہ معظمہ پہ حملہ آور ہونے کے ارادے سے آیا تو رب کائنات نے اپنا لشکر بھیج دیا. ابابیلوں کو کینکریاں دے کے بھیجا. انہوں نے ایسی کینکریاں ماری کہ ابرہا کافر اپنے ہاتھیوں سمیت تباہ و برباد ہو گیا. اس واقعہ کا نام عام الفیل ہے، ہاتھیوں والا سال. اسی سال میں حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے اس واقعہ کے بعد. اور اس واقعہ کے 30 سالوں کے بعد مکہ المکرمہ میں خدا کے گھر میں شیر خدا کی ولادت ہوئی. آپ کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد، آپ کعبہ اللہ کا طواف کر رہی تھی، طواف کعبہ میں مشغول تھی. دوران طواف آپ کو درد ذیل ہوئی، تکلیف ہوئی. وہ تکلیف جو ماں کو بچے کی ولادت کے وقت ہوتی اسے درد ذیل کہا جاتا ہے. آپ کو درد ذیل ہوئی، تکلیف ہوئی. آپ نے کعبہ اللہ کی طرف دیکھا تو کعبہ اللہ کی دیوار شق ہو گئی، دیوار پھٹ گئی. اندر سے آواز آئی، اے فاطمہ گھر کے اندر آ جاؤ. حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس دیوار کے شق ہونے کے بعد اندر داخل ہوئی. جب اندر گئی تو فرماتی ہے دیوار کعبہ پھر سے مل گئی اور ایسے ملی جیسے کبھی پھٹی نہ تھی. یہاں یہ بات بھی بتا دوں کہ بعد لوگوں نے اس روایت پہ اعتراضات بھی کیے کہ ایسا نہیں علی المرتضیٰ شیر خدا کی ولادت کعبہ اللہ میں ہوئی. ہمارا پوچھنا یہ ہے اگر کعبہ اللہ میں ولادت نہیں ہوئی تو پھر تم بتاؤ کہاں ہوئی؟ کوئی ایسی روایت بتاؤ. امام حاکم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب المستدرک میں روایت فرمایا ہے اور بھی کثیر کتب حدیث میں ہے کہ آپ مولود کعبہ ہیں، آپ کی ولادت باسعادت کعبہ اللہ میں ہوئی ہے. اور یہ اعزاز منفردن فقط مولا علی شیر خدا کے حصے میں آیا، یہ اعزاز کسی اور کو نہیں ملا. والدہ کعبہ اللہ میں اندر داخل ہوئی، مولا علی شیر خدا کی ولادت ہو گئی. آپ پیدا ہوئے، دنیا میں جلوہ گر ہوئے، تشریف لے آئے. والدہ محترمہ فرماتی ہے ولادت کے بعد 3 دن تک مولا کائنات نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی، اپنی آنکھیں نہیں کھولی. جیسے خواتین آتی ہے گھروں میں، بچے کو دیکھتی ہیں، تعریفیں کرتی ہیں. کئی خواتین نے کہا ہوگا کہ شاید بچہ نابینا ہے، دیکھ نہیں پائے گا. پھر ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کا کلیجہ دھڑ جاتا ہے. جب ولادت کی خبر تاجدار کائنات کو پہنچی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بنفس نفیس آئے. سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا حضور یہ بچہ آنکھیں نہیں کھولا، ہمارے اس بیٹے کو میری باہوں میں دے دو. جو 3 دن سے آنکھیں نہیں کھول رہا تھا، جب تاجدار کائنات نے اپنی باہوں میں لیا اور اپنے چہرے کے سامنے کیا، جب مرتضیٰ کا چہرہ ہو اور مصطفیٰ کی آنکھیں ہو، مرتضیٰ کے چہرے میں مصطفیٰ کی آنکھیں پڑی تو مرتضیٰ نے آنکھیں کھولی، علی المرتضیٰ نے آنکھیں کھولی. اور آنکھیں کھول کے اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا، سب سے پہلے حضور کا چہرہ دیکھا. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لباب دہن لے کر اپنے لباب مبارک سے علی المرتضیٰ کو ڈوٹی دی، آپ کے منہ میں لباب دہن ڈالا. اس کائنات میں آ کر آپ کی سب سے پہلی غذا لباب مصطفیٰ.
آپ کے منہ میں یا پیٹ میں جو چیز سب سے پہلی گئی وہ حضور تاجدار کائنات کا لباب مبارک ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی حضور نے پوچھا اپنی چاچی سے کہ چاچی جان اس کا نام تو نے کیا رکھا؟ کہا میں نے اس کا نام حیدر رکھا۔ حیدر۔ حضور نے نہیں اس کا نام حیدر نہیں، ہم نے اس کا نام علی رکھ دیا، ہم نے اس کا نام علی رکھا ہے، علی نام رکھ دیا گیا۔ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کوئی بھی بہن بھائی تھے، آپ کے والد محترم ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثیر العیال تھے، 8 یا 9 بیٹے بیٹیاں تھے آپ کے، اور حالات اس طرح کے تھے کہ گزر بسر بڑی مشکل سے ہوتی تھی۔ حضور علیہ السلام نے اپنے چاچا حضرت عباس سے مشورہ کیا کہ چاچا عباس، ہمارے دوسرے چاچا ابو طالب وہ کثیر العیال ہے، اولاد زیادہ ہے، گزر بسر کے ذرائع نہیں ہیں، تو کیوں نہ ہم ان کے پاس جا کر ان سے ایک ایک بیٹا پرورش کے لیے لے لیں اور ایک ایک بیٹے کی تربیت اور پرورش ہم کر لیں۔ جب علی المرتضیٰ شیر خدا کی عمر پاک 1 سال ہوئی تھی تب یہ مشورہ ہوا۔ حضور اپنے چاچا حضرت عباس کو لے کر گئے اپنے چاچا ابو طالب کے پاس، اور جا کر جب بیٹے کا مطالبہ کیا تو تاجدار کائنات نے سب سے پہلے علی المرتضیٰ کو مانگا، کہا چاچا ابو طالب علی المرتضیٰ مجھے دے دو۔ میرے مصطفیٰ نے علی المرتضیٰ کو لے لیا۔ اب اپنے ایمان سے بتائیں کہ 1 سال کا بچہ ہو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھا سکتا ہے؟ نہیں۔ اپنے ہاتھوں سے پانی پی سکتا ہے؟ نہیں۔ 1 سال کا بچہ بغیر چلائے چل سکتا ہے؟ بغیر بلائے بول سکتا ہے؟ نہیں۔ جب 1 سال کی عمر کے علی المرتضیٰ میرے مصطفیٰ کی تعمیل میں آئے تو علی المرتضیٰ کو کھانا بھی مصطفیٰ نے کھلایا، علی المرتضیٰ کو پانی بھی مصطفیٰ نے پلایا، علی المرتضیٰ کو بولنا بھی مصطفیٰ نے سکھایا، علی المرتضیٰ کو انگلی پکڑ کے چلنا بھی مصطفیٰ نے سکھایا۔ یہ مقام اور شان ہے علی المرتضیٰ کی کہ جن کا بولنا مصطفیٰ سے ہو، جن کا چلنا مصطفیٰ سے ہو، جن کا دیکھنا اور سننا مصطفیٰ سے ہو، ان کی مقام اور شان کو ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تاجدار کائنات کی گود میں تھے کہ میرے آقا اپنے ایمان سے بتائیں 1 سال کا بچہ ہو کیا اسے گھر والے ماں باپ اکیلی چارپائی پہ سلاتے؟ نہیں۔ یا ماں کے ساتھ سوئے گا یا باپ کے ساتھ؟ تاجدار کائنات علی المرتضیٰ کو اپنے ساتھ سلاتے۔ یہ مقام، یہ اعزاز کسی اور کے حصے میں نہیں آیا، یہ مقام، یہ اعزاز فقط علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آیا۔ کیوں کہ علی المرتضیٰ کی والدہ محترمہ وہ تھی جنہوں نے حضور علیہ السلام کی تربیت و پرورش کی۔ علی المرتضیٰ کی والدہ کو میرے مصطفیٰ نے اپنی ماں کہا تھا، اپنی ماں کہہ کے بلایا تھا، اور پھر ماں کا ایسا حق ادا کیا تاجدار کائنات میں، کائنات عالم کے اندر چشم فلک نے کبھی ایسا نظارہ نہیں دیکھا کہ کسی حقیقی بیٹے نے بھی اپنی ماں کا ایسے حق ادا کیا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کو حضور نے اپنی ماں کہا کہ کائنات نے دیکھا، تاریخ نے دیکھا، جب علی المرتضیٰ شیر خدا کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا، حضور موجود تھے، جنازہ تو میرے مصطفیٰ نے ہی پڑھانا تھا، لیکن ہوا کیا؟ تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، حدیث پاک گواہ ہے، یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جس جگہ پر آج حضور علیہ السلام آرام فرما ہے گنبد خضرا کے نیچے، اس جگہ پر جو مٹی ہے، جو مٹی جس میں مصطفیٰ کو لگی ہوئی ہے، ائمہ محدثین فرماتے ہیں مٹی کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے، وہ مٹی عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے، وہ مٹی 7 آسمانوں سے بھی افضل ہے، 7 زمینوں سے بھی افضل ہے، اور جس میں مصطفیٰ کے ساتھ لگنے والی مٹی 8 جنتوں سے بھی افضل ہے، 8 جنتوں سے بھی۔ جو مٹی جس میں مصطفیٰ کو لگے
وہ عرش اور آسمان اور جنت اور کعبہ اللہ سے بھی اثر ہو جاتی ہے۔ جب علی المرتضیٰ کی والدہ کا انتقال ہوا، جنہیں میرے آقا نے اپنی ماں کہہ کے بلایا تھا، جب قبر میں اتارے جانے لگے، قبر میں اتارنا تھا، تو میرے آقا نے نہیں، یہ میری ماں ہے، اس نے میری تربیت کی ہے، اسے قبر میں بعد میں بتائیں گے، پہلے اس کی قبر میں میں اتروں گا۔ تاجدار کائنات سیدہ فاطمہ بنت اسد کی قبر میں خود اترے اور خود اتر کر میرے مصطفیٰ آپ کی قبر میں لیٹ گئے۔ فاطمہ بنت اسد کی قبر کی مٹی میں مصطفیٰ کے جسم کو چھوا ہے، اور حضور کے جسم سے جو مٹی لگی ہے وہ کعبہ اللہ سے بھی افضل ہے، جنت سے بھی افضل ہے۔ یہ مقام ہے علی المرتضیٰ کی والدہ محترمہ کا۔ ان کے شکم اطہر سے پیدا ہونے والی علی المرتضیٰ کا مقام کیا ہوگا، جن کو حضور نے 1 سال کی عمر میں مانگ کے لے لیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ جملہ میں کہا کرتا ہوں کہ بہادروں میں علی المرتضیٰ جیسا بہادر کوئی نہیں، بہادروں میں علی المرتضیٰ جیسا بہادر کوئی نہیں، اور تلواروں میں ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ لا سیف الا ذوالفقار لا فتح الا علی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی متفق علیہ روایت ہے، حضرت سلمہ بنت اقویٰ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، آپ اس حدیث پاک کو روایت فرما رہے ہیں۔ ایک صحیح مسلم کی دوسری روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے، اور صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی متفق علیہ روایت میں حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے، اور بھی مزید طرق کے ساتھ روایت آئی ہے، کثرت کے ساتھ صحاح ستہ کی کتب کے اندر آئی ہے۔ بارہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ جب فتح خیبر کا موقع تھا تو خیبر کے دن علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں جو ہے آشوب چشم کے امراض میں مبتلا تھی، آنکھیں دکھ رہی تھی، آنکھوں میں تکلیف تھی، آنکھوں میں تکلیف تھی، آنکھیں دکھتی تھی۔ اس لیے آپ حضور علیہ السلام کے ساتھ جو قافلہ روانہ ہوا خیبر کے لیے، اس قافلے میں علی المرتضیٰ شیر خدا نہیں تھے۔ پھر بعد میں آپ پیچھے سے آئے اور آ کر حضور علیہ السلام کے ساتھ خیبر میں مل گئے، آپ خیبر میں آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے علم غیب سے 1 دن پہلے خبر دے دی کہ کل ہمیں خیبر کی فتح نصیب ہوگی، 1 دن پہلے بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ کل ہم جھنڈا اس بندے کے ہاتھ میں دیں گے جس بندے سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور وہ بندہ بھی اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ یعنی کل فتح کا جھنڈا اس بندے کو تھمایا جائے گا جو اللہ کا بھی محب ہے، اللہ کے رسول کا بھی محب ہے، اور جو اللہ کا بھی محبوب ہے، اللہ کے رسول کا بھی محبوب ہے، اسے کل جھنڈا عطا فرمایا جائے گا، اور اللہ پاک اس کے ہاتھوں سے خیبر کی فتح عطا فرمائے گا۔ یہ تاجدار کائنات نے اپنے علم غیب سے 1 دن پہلے بتا دیا۔ یہ فرمان جاری ہوا تو حدیث پاک میں ہے، سلمہ بنت اقویٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ سارے صحابہ رات بھر اس امید میں رہے اور دعائیں کرتے رہے، مصلوں پہ راتیں گزری، شاید کل حضور جھنڈا ہمیں عطا فرمائے، کل جھنڈا ہمیں مل جائے گا، اور خیبر کی فتح کل ہمارے ہاتھوں ہونے والی۔ ہر صحابی کی چاہت اور آرزو تھی، ہر کسی کی تمنا تھی، اور رات اسی اضطراب اور بے چینی میں تمام صحابہ نے بسر کی، دعائیں کرتے رہے۔ صبح ہوئی،
صحیح مسلم کی روایت میں ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس سے پہلے میں نے کبھی کسی عمارت کی امید نہیں کی، فقط اس دن میں اس امید سے حضور کی بارگاہ میں آ کر بیٹھا تھا کہ شاید آج حضور وہ جھنڈا مجھے عطا فرما دے۔ یہ امید لے کے صبح سیدنا فاروق اعظم بارگاہ رسالت میں آ کر بیٹھ کے حضور کے سامنے بیٹھے کہ حضور مجھے دیکھیں گے اور جھنڈا مجھے عنایت فرمائیں گے، اور آج فتح میرے ہاتھوں سے ہونے والی، اور یہ اعزاز میرے مقدر میں آنے والا ہے۔ جب سارے آ کے بیٹھ گئے، جو صحابہ پیچھے تھے، صحابی فرماتے وہ بھی اپنی ایڑیاں اٹھا اٹھا کے آگے دیکھ رہے تھے، شاید حضور کی نظر ہمارے چہرے پہ پڑ جائے اور ہم ہی وہ خوش نصیب ہوں کہ ہمارے ہاتھوں سے آج خیبر فتح ہو جائے، حضور جھنڈا ہمیں عطا فرما دے۔ اور جب صبح آئی سارے صحابہ جمع ہوئے، حضور نے جو اعلان کیا تھا ہم کل جھنڈا اسے عطا کریں گے جس کے ہاتھوں سے وہ بے کائنات خیبر کو فتح کرے گا۔ ہر کسی کی چاہت تھی، ہر کسی کی نگاہ چہرہ مصطفیٰ پہ لگی ہوئی تھی، ہر کوئی بے چین اور مستعد تھا اور منتظر تھا کہ آج حضور کے لب ہلے اور ہمارا نام نکلے، ہمارا مقدر جاگ جائے، ہمارے نصیب میں یہ فتح آ جائے۔ اتنے میں تاجدار کائنات نے اپنی نظر دوڑائی، جب سارے صحابہ کو دیکھ لیا ایک ہستی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ علی کدھر ہے؟ علی المرتضیٰ کہاں ہے؟ سلمہ بنت اقویٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ علی کی آنکھیں دکھتی ہیں، آشوب چشم میں ہے، آقا آنکھوں میں تکلیف ہے، آگے نہیں آ سکے۔ فرمایا جاؤ علی کو لے کر آؤ۔ حضرت سلمہ بن اقویٰ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نے مجھے بھیجا بلانے کے لیے۔ میں گیا، جا کر علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آیا۔ جب حضور کی بارگاہ میں آیا، حضور نے پوچھا علی کیا بات ہے؟ عرض کی آقا آنکھوں میں تکلیف، آنکھیں دکھتی ہیں، قربان جائیں ایسے حکیم اور طبیب پر اور ایسے مریض پہ بھی قربان جائیں۔ آج ہماری آنکھیں دکھیں یا کوئی بھی بیماری ہو، ہماری نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں، ہر چیز چھوٹ جاتی ہے، ہم فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں۔ تھوڑا معاملہ سیریس ہو تو ہاسپٹل میں جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں جب تک تاجدار کائنات موجود تھے، صحابہ کبھی کسی حکیم کے پاس نہیں جاتے تھے۔ صحابہ کے قائد بھی حضور تھے، صحابہ کے مرشد بھی حضور تھے، صحابہ کے مربی بھی حضور تھے، اور صحابہ کے حکیم اور معالج اور ڈاکٹر بھی حضور تھے۔ جس کا بازو کٹ جاتا تھا وہ بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا تھا، وہ بھی بارگاہ رسالت میں بازو لے کے آتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حکیم جوڑے گا تو درد بھی ہوگی، وقت بھی لگے گا، اور جیسے پہلے تھا ویسے بھی نہیں ہوگا، لیکن جب حضور کی بارگاہ میں آ جائیں گے تو جیسے پہلے تھا ویسے ہی ہو جائے گا۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا۔ کسی کی آنکھ کا ڈیلا نکلتا ہے وہ بھی حضور کی بارگاہ میں لے کے آتا ہے، اور کمال جائے قربان جائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت پر، آپ کے مقام پر آپ نے اپنے صحابہ کے علاج کے لیے سب کے لیے ایک ہی دوائی تجویز فرمائی۔ ایک دوائی سے سب کا علاج۔ جس کا بازو کٹا تو بازو کے لیے بھی لباب دہن لگا کے جوڑ دیا، جس کی آنکھ کا ڈیلا نکلا وہاں بھی لباب دہن لگایا جوڑ دیا۔ آج مولا کائنات کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، حضور نے آگے بلایا، اپنا لباب دہن لیا اور علی کی آنکھوں میں سرما لگا دیا۔ لباب دہن مصطفیٰ کا سرما جب علی کی آنکھوں میں ڈلا تو آپ فرماتے یوں لگا جیسے آنکھیں کبھی دکھی نہ تھی، آنکھیں کبھی خراب ہوئی نہ تھی۔ پھر حضور نے علی کو جھنڈا عطا فرمایا کہ علی جاؤ اور جا کر لڑو۔ مرتضیٰ گزار ہوئے، یا رسول اللہ کی قسم اس وقت تک دشمنان رسول و دشمنان خدا سے لڑتا رہوں گا جب تک وہ یہ نہ کہہ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب تک کلمہ نہ پڑھ لے تب تک لڑتا رہوں گا۔
جب تک وہ ہماری طرح نہ ہو جائے ایمان والے تب تک لڑتا رہوں گا۔ حضور نے ماں علی جاؤ اور نرمی کے ساتھ جانا، جا کر سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا، انہیں بتانا کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کے کون سے حقوق ہیں، شاید کہ تمہاری وجہ سے کسی بندے کو ہدایت مل جائے، اور اگر تمہاری وجہ سے ایک بندے کو بھی ہدایت مل گئی تو یہ اللہ کی بارگاہ میں صرف اونٹ قربان کرنے سے بھی بہتر ہوگا۔ یہ حدیث پاک ہے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ تشریف لے گئے۔ آگے مقابلے میں مرحب جیسا ایک بلا تھی، جب مقابلہ ہوا علی المرتضیٰ شیر خدا خیبر میں ہے، آپ نے جا کر مختلف روایات ہیں، آپ نے جا کر خیبر کے قلعہ کو اور دروازے کو دستک دی اور اندر سے آواز آئی، کون، کس لیے آئے ہو؟ آپ نے کہا ہم لڑنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آواز آتی ہے کہ تمہارے جیسے کئی پہلوان پہلے آئے اور چلے گئے، یہاں زیر ہو گئے۔ علی المرتضیٰ نے پکار کے کہا مانتا ہوں پہلے آئے ہوں گے اور چلے بھی گئے ہوں گے، لیکن میں آیا نہیں ہوں، مجھے آج بھیجا گیا ہے، مجھے آج بھیجا گیا ہے بارگاہ رسالت مآب سے۔ کہا دروازہ کھولو۔ اندر سے آواز آتی ہے اگر ہمت ہے تو دروازہ کھول دو۔ آپ نے 3 بار یہ بات دہرائی، مکالمہ ہوا تو اندر سے آواز آئی شاید تم جانتے نہیں کہ میں کون ہوں۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ تو آواز آتی انا المرحب، مجھے مرحب کہا جاتا ہے، میں مرحب ہوں اور میں ایک تجربہ کار جنگجو ہوں۔ میرے سامنے میں کوئی بندہ آنے کی جسارت نہیں کرتا، کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، ہر وقت میں زیرے پہنے رکھتا ہوں۔ اور مفسرین نے لکھا کہ اس بندے نے 2 من کی زرہ اپنے گلے میں ڈالی ہوئی، 1 من وزن اٹھانا بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے، اس نے 2 من کی زرہ گلے میں پہنی ہوئی تھی اور ہر وقت 2 من کی زرہ پہن کے اسے اٹھا کے ٹہلتا رہتا، اتنی طاقت کا مالک تھا۔ کہا انا المرحب، میں مرحب ہوں۔ اور مرحب کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، بعض نے کہا جو کئی بندوں کے ساتھ اکیلا لڑ گئے وہ مرحب ہے، بعضوں نے لکھا جو 1000 بندے پر اکیلا بھاری ہو اسے مرحب کہتے ہیں، جو 1000 بندے پر اکیلا بھاری ہو اور 1000 کے ساتھ مقابلے کے لیے نکل آئے اور لڑ گئے 1000 کے ساتھ اسے مرحب کہتے ہیں۔ جب اس نے کہا میں مرحب ہوں، اتنی میری طاقت ہے، علی المرتضیٰ سے پوچھا تم کون ہو؟ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں علی ہوں، یہ تھے علی، یہ نہیں کہا میں علی ہوں، قال الذی سمتنی امی حیدرہ، سن اگر تو مرحب ہے تو میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور حیدر کا معنی ہے چیر پھاڑ کے رکھ دینے والا، کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ آپ نے علی نہیں کہا، حیدر کہا، اس لیے حیدر کہا کتب کے اندر آتا ہے کہ اس مرحب نے خیبر میں آنے سے 1 دن پہلے خواب دیکھا تھا، ایک خواب دیکھا تھا کہ میں جنگل سے گزر رہا ہوں اور جنگل میں اچانک ایک شیر نے دھاڑ ماری اور مجھ پہ حملہ کر دیا، شیر حملہ آور ہوا اور شیر نے آ کر مجھ پہ جب حملہ کیا ہے تو حملہ کرتے پہلے ہی وار کے ساتھ میرے حصے کو، جسم کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا۔ یہ خواب دیکھا مرحب نے 1 رات پہلے، اور جب سے اس نے خواب دیکھا تھا اس کے دل میں خوف اور ڈر بیٹھ گیا، اور ڈرتے ہوئے کسی کو یہ خواب بتاتا نہیں تھا کہ لوگ ہنسیں گے کہ 1000 سے اکیلا مقابلہ کرنے والا مرحب آج یہ خواب سے ڈرا بیٹھا ہے، کسی کو بتاتا نہیں تھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اور حقیقت میں اندر سے ڈر رہا تھا اپنے خواب کی وجہ سے کہ شیر نے مجھے چیر پھاڑ کے رکھ دیا۔ آج جب اس نے کہا کہ انا المرحب، میں مرحب ہوں، علی المرتضیٰ نے کہا الذی سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، یہ نہیں کہا کہ علی رکھا ہے، کہا حیدر رکھا ہے۔
حیدر اس لیے کہا کہ علی المرتضیٰ کو رب کائنات نے مطلع کر دیا. آپ جان گئے تھے کہ اس نے ایک رات پہلے خواب دیکھا اور خواب میں شیر کو چیرتے پھاڑتے دیکھا ہے. اس خواب سے ڈر رہا ہے, یہ خوف زدہ ہے. آپ نے کہا میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے. نادان, میں تیرے کل کو بھی جانتا ہوں. کل تم نے جو خواب دیکھا تھا کہ شیر آیا اور شیر نے حملہ کر کے مجھے سینگ پھاڑ کے رکھ دیا, ہاں میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے. جس شیر کو تم نے کل خواب میں دیکھا تھا وہ کوئی اور نہیں ہے, آج تیرے سامنے کھڑا ہے. وہ شیر میں تھا جو تیری خواب میں آیا تھا, جس نے تیرے وجود کے دل ٹکڑے کر کے رکھ دیے. اس کے بعد پھر مرحب کا مقابلہ علی المرتضیٰ شیر خدا سے ہوتا. اور آپ نے جب اس نے کہا دروازہ کھولو تو آپ کے ہاتھ میں تلوار بھی تھی, گھوڑے کی رکاب اور زرہ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں تھی. آپ نے دایاں ہاتھ نہیں اٹھایا, اپنا بایاں ہاتھ شیر خدا کا ہاتھ تھا, عام ہاتھ نہیں, اپنا بایاں ہاتھ حیدر کے گلے پہ ڈال دیا. بایاں ہاتھ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں 60 بندے مل کے دروازے کو ہلاتے تھے پر ہلتا نہیں تھا. بعد میں کہ 40 بندے مل کے ہلاتے تھے, دروازہ ہلتا نہیں تھا. جو 60 اور 40 سے ہلتا نہیں تھا, آج حیدر کرار نے ایک للکار کے ساتھ اپنا بایاں ہاتھ ڈالا اور حیدر کے دروازے کو اکھاڑ کے پھینک دیا. ایک ہاتھ سے اکھاڑ کے سامنے ڈال بنا لیا, ایک ہاتھ سے اکھاڑ دیا. وہ نعرہ جب لگاتا تھا تو حیدر توڑ دیتا تھا, حکم کرتا سمندر کو تو سمندر دستہ چھوڑ دیتا تھا. علی المرتضیٰ کا جب سامنا ہوا مرحب کے ساتھ, وہ مرحب جو 1000 پر بھاری تھا, شیر خدا کے ایک ہاتھ میں حیدر کا دروازہ ہے, اسی ہاتھ میں آپ کے پاس اپنے اونٹ اپنے گھوڑے کی رکاب بھی ہے, دوسرے ہاتھ میں تلوار بھی ہے. ایک ہاتھ سے آپ نے پلٹ کے وار کیا, حدیث پاک میں آتا ہے آپ نے سر کے اندر ایسا وار کیا, ایسی تلوار ماری کہ اس کا سر درمیان سے چل گیا. ایسا وار کیا کہ چیر کے رکھ دیا. اس کا جو چیر تھا وہ دانتوں داروں سے نیچے اس کی توڑی تک آ گیا. اتنا حصہ چیر کے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور بتایا یہ حیدر کا ہے. حیدر اسی کو کہتے ہیں جو چیر پھاڑ کے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. یہ حیدر ہے, چیر کے اس کو رکھ دیا, دیواریں ہلتی جاتی ہیں اور رنگ کانپ جاتا ہے. لوگوں علی کا نام سن کے آج بھی خیبر کانپ جاتا ہے. اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ بہادروں میں علی المرتضیٰ جیسا کوئی بہادر نہیں. بہادروں میں علی المرتضیٰ جیسا کوئی بہادر نہیں ہے, اور تلواروں میں ذوالفقار حیدری جیسی کوئی تلوار نہیں. علی المرتضیٰ شیر خدا تمام تر غزوات میں حضور کے ساتھ پیش رہے. ہر غزوے میں گئے اور جتنے غزوات لڑے آپ کے مقابلے میں جتنے کافر آئے کوئی کافر بچ نہیں پائے, اور کسی غزوے کے اندر کوئی کافر آپ کو شہید نہیں کر پایا. کوئی آپ کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا تھا, سامنا کرنے کی ضرورت نہیں تھی. جب سامنے آتے تھے پاؤں ڈگمگا اٹھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ کسی جنگ میں شہید نہیں ہوئے. جب دشمن نے آپ کو شہید کیا تو صلی رسول پہ حالت نماز میں اس کے پیچھے سے آگے وار کیا, سامنے سے وار کرنے کی ہمت نہ تھی. جو حق اور سچ کے لیے کھڑا ہوتا ہے, جس کی زبان پہ ہمیشہ حق بولتا ہے, اور جس کے حلق میں لوام پہن کی غذا ہو, جس کی آنکھوں میں لوام مصطفیٰ کا سرنا ہو اور حق کی تلوار لے کے کھڑا ہو جائے, اس کی کمر کبھی زمین پہ نہیں لگ سکتی. ہمیشہ حق کا ساتھ دو. اللہ تبارک و تعالی داماد رسول, شور رسول, اخی رسول حضور تاجدار حلقہ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ کریم کی جرأت و شجاعت کا فیض ہم سب کو نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.